کربلا کا دردناک منظر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ذی الحج 60 ہجری کو اپنے اہل بیت خادموں اور عزیز و اقارب کو لے کر مکہ مکرمہ سے چل دیے۔ یہ سب 72 افراد تھے۔ آپ کا قافلہ چل دیا اور کئی دنوں کے بعد آپ کا قافلہ کربلا پہنچا۔ آج 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا۔ آپ نے لوگوں سے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ اس نام سے واقف تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ جب ابن زیاد کو حضرت امام حسین کی سب ساتھیوں کے ساتھ کربلا پہنچنے کی خبر ملی تو ابن زیاد نے آپ کو ایک خط لکھ کر بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لیجیے۔ جب قاصد ابن زیاد کا خط لے کر حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو خط دیا، آپ نے خط پڑھ کر پھینک دیا اور قاصد سے فرمایا، اس وقت میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، جا کر کہہ دینا۔ قاصد نے جا کر ابن زیاد کو ساری بات بتائی تو ابن زیاد سن کر غصے میں بھڑک اٹھا، فوج کو تیار کیا، اس کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا۔ عمر بن سعد 22,000 کا لشکر لے کر نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوا اور آ کر دریائے فرات کے کنارے پر قابض ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں پر پوری طرح سے فرات کا پانی بند کر دیا تاکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو کر یزید کی بیعت قبول کر لیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے دریائے فرات کے کنارے اتنی بڑی فوج کو دیکھا تو آپ نے اپنے سبھی خیمے قریب قریب کر لیے اور خیموں کے پیچھے خندق کھودنا شروع کر دیا۔ خندق کھودنے کے بعد ان میں سوکھی لکڑیاں بھر دیں۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں سے فرمایا، صبح دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے، میں نے بخوشی تم سب کو اجازت دی، ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اللہ رب العزت تم کو جزائے خیر دے۔ دیہات اور بلاد میں متفرق ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بلا ٹالے۔ دشمن جب مجھے یہاں پر دیکھے گا تو تمہارا پیچھا نہیں کرے گا۔ آپ کی بات سن کر سب ساتھیوں نے کہا، ایسا ہم کس لیے کریں؟ آپ نے فرمایا، تاکہ آپ سب لوگ میرے بعد زندہ رہیں۔ اللہ رب العزت وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ کے بغیر ہم لوگ زندہ رہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے ساتھیوں کی یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پانی پیے بغیر کئی دن گزر گئے ہیں۔ خواتین اور بچوں کا پیاس کی شدت سے برا حال تھا۔ حضرت سکینہ اپنے بابا سے کہتی ہیں، مجھ سے 6 مہینے کے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ آپ نے بچے کو ہاتھ میں اٹھایا اور نہر فرات کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے فرمایا، اے لوگو، تمہاری لڑائی مجھ سے ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اسے تھوڑا پانی پینے دو۔ تبھی ایک ملعون نے تیر چلایا جو کہ سیدھا علی اصغر کے گلے میں لگا، گردن سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہتا ہوا خون اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور چہرے پر مسل کر کہا، اے میرے پروردگار، حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما۔ ادھر پیاس کی شدت سے خیمے میں بچے بلک رہے تھے۔ ان کی یہ حالت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھی نہ گئی اور وہ مشکیزہ لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر دریائے فرات کی طرف چل دیے۔
اور یزید کی فوج کو چیرتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے پر پہنچے۔ انہوں نے اپنا مشکیزہ پانی سے بھر لیا، گھوڑے پر سوار ہو کر خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ تبھی یزید کی فوج نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور تیروں کی بارش کرنے لگے۔ اتنے میں ایک تیر آ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں لگا، ان کا بازو کٹ گیا۔ انہوں نے مشکیزے کو گرنے نہیں دیا اور اس کو دانتوں سے پکڑ لیا۔ تبھی بہت سے تیر آ کر مشکیزے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر لگے اور وہ گھوڑے سے گر گئے۔ اس طرح یزیدی فوج نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ ان کے چہرے پر غم کی شکن تک نہ آئی۔ 10 محرم کا قیامت خیز دن طلوع ہوا، جمعے کا دن تھا۔ حضرت امام عالی مقام نے اہل بیت اور تمام رفیقوں کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ اہل بیت 3 دن سے بھوک سے نڈھال، پیاس کی تشنگی، بے وطنی، تیز دھوپ، گرم ریت، صحرا کی ہوا، جور و جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے سامنے 22,000 کا لشکر، مگر عزم و حکمت اور پایہ استقلال میں لرزش نہیں۔ جنگ کا نقارہ بجا دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ پھر جنگ کا آغاز ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے جانبازوں نے کربلا کا تشنہ لب زمین کو دشمنوں کے خون سے لالہ زار کر دیا۔ اس طرح خاندان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوجوان اپنی بہادری کے جوہر دکھا دکھا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان ہوتے چلے گئے۔ اب امام کے سامنے علی اکبر دشمنوں پر حملہ آور ہو گئے۔ شہزادہ اہل بیت کا حملہ نہیں، عذاب الہی تھا۔ ایک ہی وار میں کئی دشمن گرا دیے۔ پیاس کی شدت، دھوپ کی تمازت اور لشکر جرار نے یکبارگی چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تیر کے زخموں نے تن نازنین کو زخموں سے چور کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں جا پہنچے اور ان کو خیمے میں لے آئے۔ ان کا سر گود میں لیا، فرمایا آسمان کے دروازے کھلے ہیں، بہشتی حوریں شربت کے جام لیے انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کہا اور جان آفری کے سپرد کر دی۔ اہل بیت کے قافلے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ امامہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پر باندھا مصری قبا پہنی، امیر حمزہ کی سپر پشت پر رکھی، حیدر کرار کی تلوار لی اور گھوڑے پر سوار ہوئے۔ رضا الہی پر صابر و شاکر سب کو سپرد خدا کر کے میدان جنگ کی طرف رخ کیا۔ جو بھی سامنے آیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کا کام تمام کر دیا۔ زمین کربلا کوفہ کے بہادروں کے خون سے سیراب ہو گئی، لاشوں کے انبار لگ گئے، لشکر میں شور مچ گیا، ہزاروں نوجوان دوڑ پڑے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر کر تیر برسانا شروع کر دیے۔ گھوڑا زخمی ہو گیا، ہر طرف سے تیر آ رہے تھے اور جسم میں پیوست ہو رہے تھے۔ نورانی جسم لہو لہان ہو گیا تھا۔ اتنے میں ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکر آ گیا، نورانی پیکر خون میں نہا گیا اور آپ شہید ہو کر زمین پر گر پڑے۔ ایک کافر نے بڑھ کر سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ روایت ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تو آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور اس روز بیت المقدس سے جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا۔ شہادت کے روز اندھیرا چھا گیا اور 3 روز تک اندھیرا چھایا رہا۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے کس طرح مقابلہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے بے نظیر مثال قائم کر دی۔ یہ تھا کربلا کا دردناک منظر۔